مقام پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور میں ذکر رسول کہاں پہنچا؟ سبحان اللہ. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. فرش والے فرش والے تیری شوقتی کا علو کیا جانے. بستر اٹھانے سے کوئی مولوی نہیں بنتا پگلے. کوئی وزن اٹھانے سے مولوی بنتا نا تو پاکستان کے سارے ٹرینیں مفتی ہوتے. گدے پہ 100 کتابیں نہ تو گدھا شیخ الحدیث نہیں بن جاتا. گدھا گدھا ہی بنتا ہے. ان کو پگلے کس نے کہا بستر اٹھانے سے بندہ مولوی بنتا ہے؟ مولوی بنتا ہے بندہ ہدایت یافتہ بندہ بنتا ہے تو صرف ایک ہی ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ. اور آپ کے لیے سنیو ایک بات کروں، خدا کا خوف کیا کریں آپ بھی. مقام رسالت کے گفتگو ہوٹلوں میں بیٹھ کے کیا بات ہے، کیا بات. عجیب تماشا ہے، سرگرد لگائی ہوئی ہے. حضور کا علم غیب ڈسکس ہو رہا ہے. حضور کے عجیب تماشا ہے، جاہل علم رسول کو ڈسکس کر رہا ہے. بے اختیار رسول پہ زبان تاندراز کر رہا ہے. خود جہالت میں بھٹکنے والا نور مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے. عجیب تماشا ہے. ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ حدیث یاد رکھیے، سبق ہے. جو بندہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شان کے اعتبار اس طرح کی جناب اجابہ گوئی حضرت سرائی سے کام لے، اسی کو خبردار چپ کر جا. میں نہیں جانتا حضور کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی کی ایک حدیث ہے. میں بس صرف اس ایک حدیث کو اپنے دل سے لگایا ہے. جی وہ حدیث کیا ہے؟ آپ سنیں گے خدا کی قسم مچل جائیں گے. حدیث پڑھوں بھئی، اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میں حدیث پڑھنے والی نہیں. مقام مصطفیٰ پہ ایک حدیث، شان مصطفیٰ پہ ایک حدیث. اور یہ ایک حدیث خدا کی قسم ہمارے ایمان کی بیس اور بنیاد ہے. مقام مصطفیٰ سمجھنے کی بیس اور بنیاد ہے. اسی پہ اپنا سارا ایمان کا سٹرکچر کھڑا کرے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا؟ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. حضور نے فرمایا او میرے غلاموں، ساری کائنات سمیٹ کے، دنیا اور آخرت سمیٹ کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دو. اللہ 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 اللہ. کوئی بھی بندہ گڑبڑ کرے اسے کو چپ کر جا. میں صرف اتنا جانتا ہوں، سارے علم، سارے مدرسے، ساری فضیلتیں، سارے کمال، سارے محامد، سارے محاسن، ساری شان ایک طرف، مصطفیٰ دنیا اور آخرت ایک طرف، مصطفیٰ کریم کی فجر کی 2 رکعتیں ایک طرف. سمجھ نہیں آئی ہے قسم سے. اللہ اللہ. میں 2005 میں یو اے ای گیا تو قبلہ میں ابو ظبی سے خطاب کر کے شارجہ کی طرف آ رہا تھا. مجھے ساتھیوں نے کہا جناب یہاں 2 بڑے اچھے ہوٹل ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو وزٹ. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. اجمیر ہوٹل اور برج العرب دونوں وہ سمندر کے اندر ہے. اور یقین جانی فن تعمیر آپ دیکھیں نا، آنکھیں چودھا جاتی ہیں بندے کی. نیلے پانی بھی نیچے کیسے چل رہے ہیں اور کیسی خوبصورت انہوں نے راستے سجائے ہوئے ہیں. اور اوپر جو فن تعمیر ہے وہ تو کمال کا. یقین جانی جب وہ میں نے ہوٹل دیکھے ہیں نا، میں حیران ہو گیا یار، انسان کا بنائی ہوئی اتنا خوبصورت سٹرکچر کھڑا ہے. اللہ اللہ. جب میں لان میں آ کے بیٹھا نا تو مجھے ساتھی کہتے کیسا لگا؟ میں نے کہا واہ میرے اللہ تیری جنت.
وہ کہتے ہیں یہاں جنت آپ کو کیسے یاد آ گئی؟ میں نے کہا یار مجھے اللہ کی آج جنت کی قدر معلوم ہوئی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا اگر انسان کا بنایا ہوا ہوٹل اتنا خوبصورت ہے تو رب کی بنائی ہوئی جنت کتنی عظیم ہے۔ آج تو ہمارا نعت خان بڑا دیدہ دلیری سے کہتا ہے نا، جس جنت دا تو مان کرے نو اس جنت مول نہ وڑسوں۔ میں کہ پتر وڑسوں کتنے؟ اور جنت وہ نعمت ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ہم اتنے بے باک ہو گئے، جس جنت دا تو مان کرے نو اس جنت مول نہ وڑسوں۔ میں کہ کتنے وڑسوں؟ میں نے سٹی سینٹر دیکھا شارجہ میں، یقین 1.5 کلومیٹر بلکہ 2.5 کلومیٹر میں لمبائی میں جو چائنا والوں نے بنایا، اللہ اللہ، ایک سوئی سے لے کے ٹینک تک وہاں موجود۔ اور جب میں نے فروٹ دیکھی یہاں سے وہاں تک جہاں بندے کھڑے ہیں، فریش فروٹ پوری دنیا سے روزانہ وہاں لگتا ہے، آپ نام نہیں گن سکتے۔ میں نے کہا یار اندازہ کریں روزانہ پوری دنیا سے فروٹ آتے ہیں اور تازہ فریش اس طرح لگا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یار سوچو جو اللہ نے جنت میں دسترخوان لگائے ہوں گے ان کی شان کیا ہے۔ مگر خدا کی جنت بھی ایک طرف، کیونکہ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، جنت بھی ایک طرف۔ میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا مقام، یہ ہے میرے نبی کی عظمت۔ اس لیے جب کوئی لب کشا ہو اسے کہو میں زیادہ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں ساری شان فضیلتیں ایک طرف، میرے نبی کی فجر کی 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں ہے یار۔ اور میرے نبی کی فجر کی 2 سنتوں میں تو پھر بھی 4 سجدے ہیں نا یار۔ میرے نبی کی ایک سجدے کی شان، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبی کی زمین ہوگی، آئے ہائے ہائے، فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزیم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خیر یہ میں عرض کروں میرے کریم نبی کے غلاموں، او میرے نبی کے غلاموں، غلام وہی اچھا ہے جو ہر لمحہ غلامی کا حق ادا کرے۔ اور غلام کو کیا لگے کہ وہ جناب بحث کرے، حضور اتنا جانتے ہیں تو اتنا نہیں جانتے، اتنا اختیار ہے تو اتنا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام نہیں ہے، یہ سراسر کفر ہے۔ اتنا اختیار ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا اپنا پیمانہ کیا ہے، تیرا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تیری اپنی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ اللہ، اسے کہو خبردار میں صرف اتنا جانتا ہوں ساری کائنات ایک طرف، دنیا اور آخرت ایک طرف، حضور کی فجر کی 2 سنتوں کا ہی مقابلہ نہیں۔ فرش والے، بات بیچ میں رہ گئی۔ اعلیٰ حضرت